فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج 28 رجب المرجب ہے، 27 رجب المرجب کو دنیا ولایت کا ایک عظیم نام حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، آپ کا یوم عرس ہوتا ہے 27 رجب المرجب کو۔ چونکہ کل معراج کے تعلق سے بیان کرنا ضروری تھا، سوچا کہ آج ان کی سیرت پر جو ہے وہ کچھ حضرت جنید بغدادی ولایت ملنے سے پہلے آپ کا جو پیشہ تھا وہ شیشہ گری تھا، شیشے کا کام آپ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ کا ایک شوق تھا پہلوانی کا، شوقیہ پہلوانی کیا کرتے تھے۔ اس قدر خوبصورت اور اس قدر بہادر پہلوان تھے کہ آپ کے مقابلے کا آپ کی سلطنت تو کجا، آپ کے آس پاس کی سلطنتوں میں بھی کوئی آپ کے ہم پلہ پہلوان نہ تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مطلب کوئی ان کو مقابلے کا چیلنج نہیں کرتا تھا، لوگ ڈرتے تھے ان سے کہ ان کے مقابلے میں آئے تو گئے، مطلب ان کے مقابلے میں آئے تو ہار ہماری پکی ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بادشاہ کے دربار میں ایک لاغر قسم کا شخص، بالکل ضعیف ناتواں، جس سے چلنا بھی مشکل، اس نے بادشاہ کے دربار میں آ کے جنید کو چیلنج کیا کہ چونکہ جنید اس سلطنت کا ایک ہیرا سمجھے جاتے تھے تو دربار میں بھی خاص مقام رکھتے تھے، تو انہوں نے آ کے اس نوجوان نے آ کے دربار میں چیلنج کیا کہ میں جنید سے مقابلہ لڑنا چاہتا ہوں، اور نہ صرف لڑنا چاہتا ہوں بلکہ اس کو ہرانا بھی چاہتا ہوں۔ تو اب وہ سارے حیران و پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیسا نوجوان ہے جس سے خود اپنا چلنا مشکل ہے، اور یہ جنید کو مقابلے کی دعوت دے رہا ہے جس سے آس پاس کی تمام سلطنتوں کے پہلوان بھی مقابلہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو یہ اتنا کمزور سا نوجوان اس کو مقابلے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو اب ایسا ہوا کہ بادشاہ نے اس سے جب سوال جواب کر لیے تو اس نے کہا جی میں نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے، آپ جنید کو سامنے لائے، میں لڑوں گا اس کے ساتھ۔ تو بادشاہ نے مقابلے کا وقت جگہ تعین کر کے اعلان کر دیا، بھئی پوری سلطنت میں منادی کرا دی جائے کہ فلاں وقت میں جنید کا مقابلہ ہوگا۔ اب لوگوں نے ایک عرصے سے جنید کا مقابلہ دیکھا نہیں تھا کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی آتا ہی نہیں تھا، تو لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اس گراؤنڈ میں، اس جگہ پر، میدان میں سارے لوگ جمع ہو گئے کہ آج جنید کا مقابلہ دیکھیں گے۔ وقت مقررہ پر وہ نوجوان نہ پہنچا، لوگوں نے کہا جی بادشاہ کو بھی وہ نوجوان بیوقوف بنا گیا، ایسے وقت ضائع ہوا۔ لیکن کچھ دیر میں، کیونکہ دور سے آنا تھا اس نوجوان نے، تو کچھ دیر بعد وہ وہاں پر پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو لوگوں نے دیکھا، اب چونکہ پہلے تو کسی نے دیکھا نہیں تھا دربار میں، چند لوگ تھے جنہوں نے دیکھا تھا، تو دیکھتے ہی لوگوں نے اعلان کر دیا بھئی یہ شخص تو جیت سکتا ہی نہیں، اس کو تو جنید صاحب کا ایک تھپڑ ہی کافی ہوگا۔ اب وہ جناب مقابلے کے اس میدان میں پہنچے، مقابلہ شروع ہوا، تو جیسے ہی جنید اور وہ بالکل آمنے سامنے ہوئے، قریب ہوئے، تو اس نے جنید کی کانوں میں کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں ہوں ایک سید زادہ، آل رسول ہوں، اور میرے خاندان کی، میرے ساتھ کی کچھ میری جو خواتین ہیں، جو میری ماں بہن بیٹیاں ہیں، وہ اس قدر ان کے جسم پر لباس نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے آ سکے، لباس اتنا کم ہے غریبی کی وجہ سے کہ وہ اپنے جسم کو پورا ڈھانک نہیں سکتی، تو اس لیے وہ کسی جھاڑی میں میں نے ان کو چھپایا ہوا ہے، وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں کہ باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ ان کے جسم پر مناسب لباس نہیں ہے۔
اور کھانے کے لیے ہمارے پاس ایک دانہ نہیں ہے، ہم کافی دنوں سے فاقے میں ہیں۔ تمہارے ساتھ مقابلہ لڑنے کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر تم مجھ سے ہار جاتے ہو تو مجھے یہاں سے بڑا انعام و اکرام مل جائے گا، لوگ میری بڑی واہ واہ کریں گے، مجھے بہت سارا مال و دولت مل جائے گا، انعام و اکرام مل جائے گا، بادشاہ کی طرف سے بھی کچھ مل جائے گا، لوگ بھی دے جائیں گے، تو میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر لوں گا اور کچھ کپڑوں کا انتظام کر لوں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ آج اگر تم ہار جاتے ہو تو کل بروز قیامت اپنے نانا جان کے ذریعے ان کی بارگاہ میں عرض کر کے تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ اللہ آج دنیا میں ہار جاؤ، قیامت میں فتح تمہیں ملے گی۔ اب یہ بات اس نے جنید کو کہی تو جنید نے جب یہ بات سنی تو اب انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر ہم یوں ہی ایک دم سے ہار جائیں گے تو یہ بھی دیکھنے والے اس کو اچھا محسوس نہیں کریں گے، تو آپ ایسا کرو کہ آپ میرے ساتھ تھوڑی سی لڑائی کرو، تھوڑی سی کشتی کرو، اور کشتی کرتے ہوئے تو آپ مجھے ہرا دو۔ تو اب جنید نے یہ فوراً فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، آج کی ہار منظور ہے، قیامت کی فتح منظور ہے۔ تو اب جناب وہ انہوں نے آپس میں مقابلہ لڑا کے تھوڑے سے دو پینتھرے جو پہلوانی میں جو بھی ہوتے ہیں وہ کیے انہوں نے، اور وہ جناب جنید صاحب نیچے ہو گئے اور وہ سید زادے جو تھے وہ ان کے سینے پر چڑھ گئے اور فتح جو ہے شاہ صاحب کی منظور ہو گئی۔ اب جب فتح ہوئی تو وہ جنید جس کو دربار میں ایک خاص مقام حاصل تھا، لوگوں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور وہ اس نوجوان کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور انعام و اکرام کی بارش کر دی، مال و دولت کا ڈھیر لگا دیا اس کے قدموں میں، وہ اپنا مال و دولت ایک چادر میں سمیٹا اور چلتا بنا۔ جنید کو کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ اب یہ بڑا دل گرفتہ ہوا کہ یار میں اتنا بڑا آدمی تھا اور آج مجھے لوگوں نے یوں نظر انداز کر دیا کہ جیسے مجھے کوئی جانتا ہی نہیں۔ بہرحال وہ اٹھے اور شکستہ قدموں کے ساتھ اپنے گھر پہنچے۔ اب اتنی بڑی عزت سے ایک دم ذلت میں آئے بندہ تو ساری رات نیند نہیں آئی، آخری پہر کہیں آنکھ لگی تو خواب میں حضور جان عالم علیہ السلام کا دیدار کر لیا۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر ادھار رکھا نہیں جاتا، فوراً عطا کیا جاتا ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام اسی رات خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں جب آئے تو جنید دیکھتے ہیں، کہتے ہیں قیامت کا منظر قائم ہے، ہر طرف جناب لوگوں کی بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ سید زادہ حضور کے بالکل ساتھ کھڑا ہے جس سے آج میں ہارا تھا، اور وہ سید زادہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اے نانا جان، یہ وہ جنید ہے جنہوں نے آپ کے نسب کا خیال کرتے ہوئے دنیا میں شکست قبول کی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے میرے بیٹے کے لیے اپنی شکست منظور کی، ہم تمہاری فتح کو قیامت تک اٹھانا رکھیں گے، آؤ آج ہی تمہارے سر پر فتح کی دستار باندھتے ہیں۔ جنید کہتے ہیں حضور نے میرے سر پر اپنی دستار سجائی، امامہ سجایا، اور پھر آپ حضور جان عالم علیہ السلام نے مجھے سید الطائفہ، اولیاء کے گروہوں کا سردار، یہ لقب عطا فرمایا۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی۔ اب جب آنکھ کھلی تو اب منصب چینج ہو گیا نا۔ پہلے منصب تھا پہلوانی کا، دن بھر سوتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اب منصب ولایت کا، اور ولایت بھی وہ کہ ولایت کا سردار۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اب ان کی آنکھ کھلی تو اب چونکہ بستر پر سونا تو بنتا نہیں ہے نا، ولیوں کا سردار بستر پر سوتا تو نہیں ہے، اب اٹھے تو مسجد میں تہجد کے لیے چل پڑے۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو ان کے گھر کے دروازے سے لے کے مسجد کے دروازے تک دونوں رو میں اولیاء کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت کے اور اس وقت سے پہلے جانے والے اولیاء کرام کھڑے ہوئے ہیں آپ کے استقبال کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا نا کہ آپ اولیاء کے گروہوں کے سردار ہیں، تو سردار جب باہر نکلتا ہے تو استقبال بھی تو ہوتا ہے۔ تو اب استقبال کے لیے دونوں طرف اولیاء کھڑے ہوئے ہیں، اور ہر ولی کی زبان پر السلام علیکم یا سید الطائفہ کے الفاظ ہیں۔ اب وہ ان کو بھی فوراً ہی وہ لقب منتقل ہو گیا، تمام اولیاء کرام نے آپ کو سلام کیا، اور اس کے بعد سے پھر جنید کی زندگی بدل گئی۔ پھر جنید وہ جنید ہوئے کہ لوگ ان کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے کہ یار کیسی عبادت بھری زندگی ہے اس نوجوان کی، اور آپ نے بالکل اپنا وہ چینج کر دیا۔ اب یہ اتنا بڑا لقب اور اتنا بڑا جناب ان کو کیوں ملا؟ آل رسول کی خدمت، آل رسول کے ادب سے۔ آج ہم جناب ایک گلی کا ایک عام سا لونڈا بھی اٹھ کر کہتا ہے جی نسبوں کا کیا اعتبار ہے؟ بھئی نسب کا اعتبار نہیں ہے تو پھر کس چیز کا اعتبار ہے؟ ٹھیک ہے دنیا کے کسی نسب کا اعتبار نہ کرو، آل رسول کا تو اعتبار کرو۔ اس میں حضور جان عالم علیہ السلام کا خون دوڑ رہا ہے، اس میں سیدہ فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، کیا ہم اس کا بھی ادب نہیں کریں گے تو پھر کس کا کریں؟ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک سید جو ہے اس کا ادب و احترام تب تک کیا جائے گا اگرچہ وہ فاسق ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہے، اگرچہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا، اگرچہ وہ گلی کے چوراہے میں کھڑے ہو کر
بظاہر آپ کی نظروں میں سرعام گالیاں دیتا ہے یا خدا نہ خواستہ جو بھی گناہ کا کام کرتا ہے، آپ پر سید کی تعظیم واجب ہے۔ واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آل رسول ہے، اس کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑتا ہے۔ ہم بظاہر اس شخص کی تعظیم نہیں کر رہے، ہم اس کے نسب کی تعظیم کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آل رسول کا نسب جو ہے یہ رسول اللہ کی طرف مڑتا ہے۔ بے شک۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بعد یہ ان کے آباء و اجداد کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کنورٹ ہوگا، کیونکہ آل رسول کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میری اولاد جو ہے، میرا نسب جو ہے وہ فاطمہ سے چلے گا۔ تو یہ آل رسول جتنے بھی ہیں ان کا نسب حضور جان عالم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ اگر کوئی سید جو ہے وہ فاسق بھی ہو، بظاہر اعلانیہ گناہ بھی کرتا ہو، پھر بھی اس کی تعظیم جو ہے وہ واجب ہے۔ اس وقت تک تعظیم کی جائے گی جب تک وہ حد کفر تک نہ پہنچ جائے۔ حد کفر، اس کے منہ سے کوئی ایسے کلمات کفر صادر ہو جائے یا وہ کسی ایسے عقیدے میں جا پڑے جو کفر پر مبنی ہے، پھر اس کی تعظیم ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ ایمان کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو جب تک ایمان کا رشتہ قائم رہے گا، اگرچہ وہ گنہگار ہے، پھر بھی اس کی تعظیم جو ہے یہ واجب رہے گی، ہمیں اس کی تعظیم کرنی پڑے گی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آج کل بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو خواہ مخواہ کے شاہ بن جاتے ہیں، خواہ مخواہ کے شاہ کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ایک اگر شخص جو ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کسی برے عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا اور یہ واقعتاً آباء و اجداد سے سید چلا آ رہا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، ایک تو ہمارے سامنے ہی اپنا جو ہے وہ مذہب کنورٹ کرے اور کچھ عرصے بادشاہ بن جائے، وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، لیکن جو ہمارے سامنے سید چلا آ رہا ہے اور اس کی جو سیادت ہے وہ کسی حد کفر تک بھی نہیں پہنچی، کسی ایسے برے عقیدے پر نہیں پہنچی، تو پھر اس کی سیادت کا وہ ہمیں یہ کرنا ضروری نہیں کہ ہمیں پتہ چلے بھئی آپ اپنا شجاع نسب لاؤ جی، آپ ہمیں یہ کرو، یا آل رسول کو یہ کہنا کہ بھئی ہم نے تو سنا ہے کہ سید کو آگ نہیں چھوتی تو آپ اپنا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ میں جلا کے دکھاؤ۔ ہم سے اس کی نشانی طلب کرنا واجب نہیں ہے، اس نے کہہ دیا کہ میں سید ہوں تو اب تعظیم ہم پر ضروری ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو تمام سادات رسول کا ادب کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔